الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دعا سیکھیں گے انشاءاللہ۔ صحیح بخاری کی روایت ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں میں سے جب کسی مریض کی عیادت کرتے تو اپنا آپ دایاں ہاتھ مبارک مریض کے جسم پہ رکھتے اور یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اللہم رب الناس اذہب البأس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یعنی مریض کو آپ اس دعا کے ذریعے جو ہے نا اپنا سیدھا ہاتھ مریض کے جسم کے اوپر رکھ کے دم کرتے تھے، دم فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ بخاری کی روایت میں ہے، اور دیگر کچھ روایات ہیں اس میں یہ الفاظ ہیں کہ سرتاج رسول پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے پاس تشریف لے جاتے تو آپ مریض کے پاس جا کے یہ دعا پڑھ کے اس کو دعا دیتے۔ وہاں اس روایت میں ہاتھ رکھنے کے الفاظ نہیں ہیں، دعا یہی ہے بالکل سیم، لیکن وہاں ہاتھ رکھنے کے الفاظ نہیں ہیں۔ تو ایسے ہمیں دو باتیں پتہ چلی۔ پہلی بات کہ مریض کو اس دعا کے ذریعے دم بھی کرنا چاہیے، اور دم کرنے کے لیے مریض کے جسم کے اوپر اپنا سیدھا ہاتھ رکھ کے اس کو یہ دعا پڑھ کے دم کیا جائے۔ اور دوسرا یہ پتہ چلا کہ اگر ہم دم نہ کریں تو بھی یہ دعا پڑھ کے مریض کے لیے دعا کر سکتے ہیں، یعنی یہ بیماری سے بچنے کے لیے یہ دعا ہے۔ مریض کے پاس جا کے یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ مریض کو اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ تو یہ دو باتیں پتہ چلی کہ اس دعا کے ذریعے اللہ کی مدد مانگی جائے، اللہ سے شفا مانگی جائے، اور اس دعا کے ذریعے دم بھی کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، تیسری بات ایک ہمیں پتہ چلتی ہے، سنن ابو داؤد کی روایت میں ایک قصہ ہے صحابی رسول سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا اور ان کی اہلیہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ جو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو ہے نا اہلیہ ہیں، ان کی آنکھ میں تکلیف تھی تو انہوں نے ایک تعویذ باندھا ہوا تھا۔ آنکھ کی تکلیف کی وجہ سے تعویذ باندھا ہوا تھا۔ جب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ تعویذ دیکھا، داغا دیکھا، تو بہت ہی ناراض ہوئے اور غصہ کیا، اس تعویذ کو کاٹ پھینکا اور کہا کہ تم نے کیوں یہ جو نا یہ تعویذ باندھا ہے؟ ہم تو صحابہ یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا خاندان، ہم تو شرک سے پاک ہیں، شرک سے بری ہیں، ہم کیسے شرک کریں؟ تو ان کے اہلیہ نے یہ عذر پیش کیا کہ میری آنکھ میں تکلیف ہے، جب میں تعویذ ڈالتی ہوں تو تکلیف تھوڑی دیر کے لیے صحیح ہو جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ شیطان تمہارے ساتھ کھیل رہا ہے، تمہاری آنکھ میں تکلیف کرتا ہے، کوئی چیز چبوتا ہے، تمہیں تکلیف ہوتی ہے، جب تم تعویذ ڈالتی ہو تو وہ اس کو تکلیف کو ہٹا دیتا ہے۔ تمہیں چاہیے تھا کہ تم اللہ کی مدد کو حاصل کرتی، تعوذ پڑھتی، اللہ سے دعا کرتی، بجائے کہ تم یہ تعویذ باندھتی۔ تو انہوں نے تعویذ کو پھینک دیا، غصہ کیا، انہیں ایک دعا سکھائی اپنی اہلیہ کو کہ تم یہ دعا پڑھو: اذہب البأس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اب اس روایت کے اندر دعا کے الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں۔ شروع کے اندر ہے نا اللہم، یہ الفاظ نہیں ہیں، بلکہ ڈائریکٹ یہ اللہم کے بجائے اذہب البأس رب الناس سے شروع ہو رہی ہے، اور بخاری کی روایت میں اللہم رب الناس اذہب البأس۔ بہرحال دونوں روایتیں صحیح ہیں، تو اس سے فرق نہیں پڑتا، ہمیں جو ہے نا بہرحال یہ دعا کرنی چاہیے اور مریض کو دم بھی کرنا چاہیے اور تعویذ سے بچنا چاہیے۔ تعویذ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، اس کے تفصیلی احکام تو انشاءاللہ بعد میں آئیں گے۔ بہرحال مگر اختصار کے ساتھ سمجھ لیں کہ تعویذ جو ہے یہ شرک یعنی کہ زمرے میں آتا ہے، تعویذ پہننا شرک ہے، یہ توکل کے منافی ہے۔ اس کی پوری تفصیل انشاءاللہ بعد میں آئے گی۔ تو ہمیں تعویذ نہیں پہننا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، بلکہ اللہ کی حفاظت کو طلب کرنا چاہیے، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، تعوذ پڑھنا چاہیے اور دم کرنا چاہیے۔ تو یہ دعا ہے: اللہم رب الناس، اے اللہ، اللہم اے اللہ، رب الناس تو لوگوں کا رب ہے۔ بہت ہی پیاری دعا ہے، اے اللہ تو لوگوں کا رب ہے، تو ہم سب کا رب ہے۔ اذہب البأس، تو تکلیف کو دور کر دے، تو تکلیف کو دور کر دے، وشفی، اور شفا عطا فرما دے، اور تو شفا عطا فرما دے، انت شافی، اے اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے، تو ہی شفا دینے والا ہے، لا شفاء الا شفاؤک، تیرے سوا کوئی شفا دے نہیں سکتا۔ دیکھ کتنے پیارے انداز سے، خوبصورت انداز سے جو ہے نا اللہ کی توحید سمجھائی جا رہی ہے اس دعا کے اندر، نفی اور اثبات کے ساتھ، کہ اے اللہ تو لوگوں کا رب ہے، تو لوگوں کا معبود ہے، تو تکلیف کو دور کر دے اور تو شفا عطا فرما دے، کہ شفا صرف تو دے سکتا ہے، یہ اثبات ہے۔ اور نفی کیا ہے؟ لا شفاء الا شفاؤک، کہ تیرے سوا نہ کوئی تعویذ شفا دے سکتا ہے، نہ کوئی درگاہ، نہ کوئی مزار، نہ کوئی بابا، نہ کوئی غیر اللہ، کوئی شفا نہیں دے سکتا، شفا صرف تو دے سکتا ہے۔ اے اللہ شفا صرف تیرے پاس ہے، تو ہی شفا دے سکتا ہے، لہذا تو تکلیف کو دور کر دے، شفا عطا فرما دے، کہ شفا دینے والی ذات صرف تیری ہے، تیرے سوا کوئی شفا دے نہیں سکتا۔ شفا ان لا یغادر سقما، اور اے اللہ ایسی شفا عطا فرما جس کے بعد بیماری بالکل ہی باقی نہ بچے، بالکل ہی ختم ہو جائے، یعنی مکمل شفا عطا فرما دے۔
تو بہت ہی یہ پیاری دعا ہے. تو اس دعا سے ہمیں اپنے مریض کو دعا بھی دینی چاہیے اور دم بھی کرنا چاہیے اور تعویذ سے بچنا چاہیے. اور آخری بات کہ جب ہم دوائی استعمال کرتے ہیں، چاہے خود دوائی پی رہے ہوں یا ہم کسی کو دوائی پلا رہے ہوں، کسی کو اپنے بچوں کو دوائی پلا رہے ہوں یا اپنے گھر والوں کو پلا رہے ہوں، کسی مریض کو پلا رہے ہوں، تو دوائی پیتے ہوئے اور دوائی پلاتے ہوئے ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ ایک تو بسم اللہ لازم ہے، بالکل ضروری ہے. اچھا، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دوائی پیتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھنے سے برکت ہوتی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ بیماری میں برکت ہو جائے. تو یہ بات صحیح نہیں ہے ان کی، ٹھیک ہے. برکت سے مراد یہ نہیں کہ کسی بیماری کے اندر اضافہ، برکت سے مراد ہے خیر میں اضافہ، بلائی میں اضافہ، اچھائی میں اضافہ. تو بسم اللہ پڑھنی تو بالکل ہی ضروری ہے، لازم ہے، کمپلسری ہے. ہر کام کے لیے مومن کے لیے لازم ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے شروع کرے. تو دوائی پیتے ہوئے بسم اللہ لازم پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد وہ یہ دعا بھی پڑھ لے تو بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی افضل ہے کہ اللہم رب الناس اذھب البأس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. تو اس دعا کو بھی یاد کر لیں، اس کا ترجمہ بھی یاد کر لیں. انشاءاللہ اللہ پاک کی توحید بھی سمجھ میں آئے گی، عقیدہ بھی سمجھ میں آئے گا، اللہ کی رحمتیں برکتیں آئیں گی اور شفا ملے گی، اجر و ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ. تو یہ بہت ہی پیاری دعا ہے. اس دعا کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیں، دوائی پیتے ہوئے، دوائی پلاتے ہوئے، مریض کی عیادت کرتے ہوئے اور کسی مریض کو دم کرتے ہوئے، اور تعویذ سے بچنا چاہیے. تو انشاءاللہ یہ دعا میں آج اللہ پاک کی رحمت سے ہم نے سیکھی. اس دعا کو یاد کریں، اس پہ عمل کریں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.